میں اس کے سلوک کیوں کرتا ہوں؟ یہ میری عزت کرتا ہے۔ عدلے کا بدلہ، عدلے کا بدلہ یہ نہیں ہے، عدلے کا بدلہ یہ ہے من قطعک او صلہ، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق ملا، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو میری ضرورت پوری نہ کرے میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ اسے کہتے ہیں رحم کرنا، صلہ رحمی۔ وہ تعبیر پوچھ کے چلا گیا، ادھر بادشاہ کو بھی خواب آتی، بھول گیا۔ بادشاہ کو خواب آتی ہے، اب بادشاہ پوچھے ساتھ والے پورے ملک سے ذہین افراد اکٹھے کے، یار مجھے خواب آئی 7 گائیں ہیں دبلی پتلی، ان کو وہ کھا رہی ہیں موٹی گایوں کو، 7 خوشے ہیں سرسبز، خاص 7 ہیں خشک۔ تعبیر کسی کو نہیں آئی، کوئی کہتا جی کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا، معدہ خراب ہوگا، کوئی کہتا جی خواب آتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور اس نے کہا نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت، 3 دن تو خواب آیا، 3 مرتبہ دیکھا ہے، مجھے کوئی فکر ہی نہیں، بس یہ خواب۔ اب وہی جو پلانے والا کہتا جی میں جاؤں جی، مجھے بھیجیے میں بتا کے آتا ہوں۔ اس نے سمجھا شاید کسی کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ نمبر اپنے بنائے، ہمارے نمبر بنانے کی بڑی عادت ہے نا جی، کسی کا مسئلہ ہوتا ہے خود بیان کر دینا، کیوں عزت میری بڑھے۔ یہی کہہ دیتا جی ایک بندہ ہے جیل میں، اس کو ذرا بلا کے پوچھ لیں، وہ بڑا قابل آدمی، نہیں جی مجھے بھیجے، میں جاتا ہوں، احسان فراموش۔ اور تجھے تعبیر بتا کے اللہ نے اس کو سچ کر دیا، تو جیل سے باہر نکل آیا، بادشاہ کی خدمت پہ لگ گیا، تنخواہ اعزازیہ مقرر ہو گیا۔ اب وہاں جاتا ہے، ایھا الصدیق ایھا یوسف، کوئی سلام نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے نا تو پھر گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ جا کے کوئی حال چال نہیں پوچھا، کوئی شرمندگی نہیں، یار مجھے تم کہا تھا مجھے کہ میرا ذکر کرنا، بھول گیا۔ 2 سال کے بعد آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے 2 سال کے بعد۔ ہم کس کا کام کرتے ہیں؟ جو ہمارا کام کرتا ہے۔ جب موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں فلاں موقع پہ میری مدد چھوڑی تھی کہ نہیں۔ اب یوسف کو دیکھیے، نبیوں کی صفات دیکھیے۔ وہاں سے اس نے کہا جی یہ خواب آئی ہے، یوسف نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں رحم کرنا، کہ پورے ملک میں بتانے والا کوئی نہیں، اس کو بھی پتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے، لیکن ذرا شکوہ نہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا، کہ کچھ دن میرے ساتھ جیل میں رہا، پھر صلہ رحمی کرنا۔ یہاں میں نے سگے بھائیوں کو دیکھا، بڑے معزز، اللہ تمام احباب کو سلامت رکھے، جتنے مجمع میں ہیں اور جہاں تک بات پہنچے، اللہ لمبی نیکی والی عمریں عطا فرمائے۔ کہ بھائی آپس میں بولتے نہیں، کسی کا جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا، حتیٰ کہ کئی لوگ دیوار کے مسئلے پہ، سگے بھائی ہیں، دیوار میں درمیان میں دیوار آ گئی، وہ پیسوں کا مسئلہ ہے جی، یا زیادہ دینے ہیں کہ کم دینے، کوئی مسئلہ نہیں یار، ایک بھائی دے دے، ایک ماں کے پیٹ سے۔ اور سیرت یوسف، سورہ یوسف بھی پڑھتے ہیں، 2 پاروں میں آتی ہے نا، 12ویں اور 13ویں میں، سورہ یوسف بھی پڑھتے ہیں، قرآن ختم کیے ہوئے، میں نے 15 قرآن پڑھے ہیں جی۔ رمضان میں 3 قرآن ختم کرتا ہوں، کیا فائدہ ان قرآنوں کا اگر عمل ہی نہیں کرنا۔ اور اس لیے رحم کیا، اس لیے تعبیر بتائی یوسف نے کہ چند دن میرے ساتھ کہاں رہا؟ جیل میں، مجاورت ہے میرے ساتھ، میرا پڑوسی رہا ہے، کوئی تعلق نہیں، پتہ نہیں کون سے خاندان کا ہے، اور ہم سگے بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک باپ کا نطفہ۔ یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا، اور اس دن کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، ادخلوا فی السلم کافہ، جو قرآن کہتا ہے اسے مان لو، جو محمد کا فرمان کہتا ہے اسے مان لو، صلی اللہ ہو۔ ایک مرتبہ ضد چھوڑ کے تو دیکھیں،
اپنے آپ کو نیچا کر کے تو دیکھیں. اللہ کہے گا میرے لیے جھکایا ہے، جے بندے میں تیری عزت اپنے فرشتوں میں کرواؤں گا، تو میرے لیے جھک گیا ہے، میں تجھے دنیا میں معزز کر دوں گا. اللہ کا قانون ہے. واپس آ کے بتاتا ہے کہ جی وہاں بندے اس نے تعبیر بتائی، اس نے پوچھا تو اتنا ذہین ہے ہی نہیں، تعبیر بتا دی. بادشاہ کے پاس جی یہ ہے. اس نے کہا تو کہاں سے ذہین ہو گیا، تو سادہ ساکی ہے، پلانے والا ہے. اگر آتا ہو تو پہلے نہ بتا دیا. کوئی بہت دانشور آدمی ہے، بہت حکیم حکمت والا ہے. جب پوچھا اس نے کہا جی ایک جیل میں ہے. تو بادشاہ بھی ہنستا ہوگا، تم جیسے چول یہاں ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہے وہ وہاں ہوتے ہیں. معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، چاپلوسی کرنے والے ساتھ ساتھ. اللہ کسی کو 4 پیسے دے دے نا، اس کے ارد گرد وہ اس کو سمجھتا ہے جو اس کی چاپلوسی کرتا ہے. اللہ کسی کو اختیار دے دے، اقتدار، اور یہ اقتدار یہ پیسے ہاتھ کی میل ہے، کہاں تخت ہوتا ہے اور کہاں تختہ ہو جاتا ہے. تو وہاں آ کے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ان عورتوں سے بھی نہیں جن کی وجہ سے جیل میں گئے تھے. تو اللہ نے بتانے کا مقصد یہ ہے، ان واقعات سنانے کا فائدہ کوئی نہیں اگر سبق حاصل نہیں کرنا. تو اللہ نے وہاں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. اور ایک اور چیز لکھی، اللہ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا نا، تو صلہ رحمی نے جفا ڈال لیا رب تعالیٰ کو، رب کی کمر کو جفا ڈال لیا، جیسے ہم کہتے ہیں جی جفا ڈال، کمر کو پکڑ لیا، رب کی کمر کے ساتھ چمٹ گئی. رب تعالیٰ نے فرمایا تو اتنی معزز جگہ کو تو نے اتنی پناہ پکڑی ہے. تو نے کہا ہاں. اللہ نے فرمایا پھر ایک اصول بیان کر دیا آپ اور میرے لیے سبق. معراج کے قصے سننے والے، سر ہلانے والے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے میرے بھائی، اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو معراج بیان کرنے کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا من وصل کی وصلتہ، من قطع کی قطعتہ. اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، اے تعلق رحم، جو تجھے ملائے میں اسے ملا دوں، جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں. جو تعلق ملاتا ہے اسے اللہ ملا دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. کل مر بھی گیا کوئی فکر نہیں، کوئی دعائے مغفرت کرے نہ کرے، کیوں یہ اللہ کے لیے صلہ رحمی کرتا تھا، اللہ کی بخشش اس کی منتظر ہے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے. اور ہم شاید رزق کا مطلب سمجھتے ہیں جائیداد پیسہ، نہیں. اور رزق معیشت کو کہتے ہیں. معیشت اسے کہتے ہیں کہ آدمی مطمئن سوئے، نیند آئے، گولیاں کھا کے سونا نہ پڑے. اور رشتہ داری کو ملاؤ، اپنے اختلاف ختم کرو. میرے رسول نے فرمایا، سن لیجئے حدیث، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بول لینا، 2 بندے، فرمایا ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی نماز نہیں. فرمایا صبح کے وقت بھی فرشتے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں. 2 اوقات ہیں جن میں فرشتے آتے اور جاتے ہیں، اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، ایک عصر کے بعد اور ایک فجر کے بعد. کہ فجر کے وقت فرشتے 2 اترتے ہیں، 2 فرشتے چلے جاتے ہیں بندوں کے اعمال لے کے. عصر کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، 2 اعمال لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، فلاں نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا. تو اللہ آگے سے کیا فرماتا ہے بھلا؟ میرا اور آپ کا رب الرحمان کیا فرماتا ہے؟ عرش بری کا مالک کیا کہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے ساروں کے عمل لکھ لو، چاہے یہ حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک دوسرے سے بھائی بولتے نہیں ہے، تعلق رشتہ داری ملی ہوئی نہیں ہے، آپس میں قطع رحم ہے ان میں، تو ان کے اعمال بند کر دو یہاں تک کہ سلو کر لیں. اور ایک حدیث سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا جو بندہ 1 سال تک اپنے بھائی کو نہ بلائے، صلہ رحمی نہ کرے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس کو قتل کر دے، سگے بھائی کو قتل کر دے.
ایسے ہے اگر 1 سال تک تعلق نہ رہا تو یہ ممبر، یہ محراب، یہ مصلے، یہ مسجدیں، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ فطرانے، یہ صدقات، یہ خیرات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ اگر دل میں نرمی نہیں ہے، اگر دل میں شفقت نہیں ہے، اگر دل میں رحم نہیں ہے، اگر دل میں پیار نہیں ہے، اگر دل میں خلوص نہیں ہے، ان عبادات کا کیا فائدہ ہے؟ اور سجدہ کرنے کو فرشتے بڑے، رکوع کرنے کو فرشتے بڑے، نوری مخلوق جن کا کھانا پینا سونا کیا ہے؟ ذکر، جو پڑھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے پڑھتے ہی ہیں۔ کوئی کھانا نہیں کھاتے، کوئی پانی نہیں پیتے، کوئی مشروب نہیں پیتے، سوتے نہیں، اونگ نہیں آتی، ان کا کیا ہے جی؟ ذکر ہے۔ اگر آپ کا دل نرم نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، یاد رکھیے ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرنا سب نے ہے، اگلا لمحہ آئے نہ آئے۔ فیصل آباد اللہ نے بچہ دیا، فوت کر دیا، بندہ صدمہ لیتا ہے، دل فیل ہو جاتا ہے، ایک ہے اٹیک ہوتا ہے، نہیں دل فیل ہو جاتا ہے۔ 27 سال کا نوجوان بیٹا بھی اللہ نے فوت کر لیا، خود بھی فوت ہو گئی۔ یہ موتیں ہمیں کیا پیغام دیتی؟ اپنی ضدیں چھوڑیے، اور چھوٹوں سے جرم ہے تو بڑوں کے پاؤں پکڑیے، معافی مانگیں۔ اللہ اکبر۔ اور چچا تایا باپ کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنے تائے یا چچے کو مارے گویا اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا۔ میرے رسول نے فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اسی کے تناظر میں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اور میں کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اب باپ نہیں ہے، چچا ہے، تایا ہے، وہ سارے باپ ہی ہیں۔ کرنا ہے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت حسن کو بوسہ دیا، آپ نے اپنے نواسے حسن کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ وہ آگے سے کہنے لگا جی میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ ہی نہیں دیا، اٹھایا ہی نہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو کھینچ لیا ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے۔ فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیری سختی کو دور کر دے گا۔ اپنے آپ کو نرم کیجیے، اپنے آپ کو شفقت میں پالیے۔ جو ماضی میں ہو گیا گزر گیا، ملامت اپنے آپ پہ پشیمانی کا اظہار کیجیے، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور اپنے جن سے ظلم ہوا ان سے بھی معافی مانگیں۔ پوچھا گیا 2 لڑنے والوں میں بہتر کون ہے؟ میرے رسول نے فرمایا جو صلح میں پہل کر لے وہ دونوں میں سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہے ہم شاید دور جاہلیت میں رہتے ہیں۔ ابھی تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ابھی ہوا ہے کہ 7 دن یا 5 دن کی بیٹی 6 دن کی اس کو فیر مار کے مار دیا جاتا ہے۔ کون سے جاہلیت کے زمانے میں رہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیٹی کی عظمت پہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اتنے بے حیثیت، رزق کے مالک ہم ہیں یا اللہ؟ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، کون ہے جن کو آج ابو لہب کے 2 بیٹوں کا علم ہے؟ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، آج بھی ان پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ حدیث سنا دو ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں 2 جھگڑنے والے اگر حق پہ ہے وہ اپنا غصہ تھوک دے، اپنا حق معاف کر دے کہ میرا حق کھایا ہے، چلو یار جھگڑا چھوڑ دیتا ہوں،
اللہ جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنائے گا. جنت کے درمیان میں. یار حق چھوڑ دیا اور اللہ نے کمی کوئی نہیں آنے دینی. یاد رکھیے, کسی کا حق دینے سے اپنے مال میں کمی کوئی نہیں آئے گی. اللہ ہزار احوال اور حالات بنا دے گا جن سے رزق میں اضافہ ہوگا. اور میرے رسول کی وہ حدیث, یہی حدیث فرمایا, اگر حق پہ نہ بھی ہو, ایک بندہ حق پہ ہے, اس کا گھر جنت کے درمیان میں, اور اگر نہ حق ہو, ناجائز ہو, جھگڑا چھوڑ دے, اللہ کہتا ہے اجر تجھے بھی دینا ہے, تیرا گھر بھی میں نے جنت کے اطراف میں بنا دینا ہے. جنت کے اطراف میں بنا دینا. پیار کیجئے, محبت کیجئے, شفقت کیجئے, بڑوں کا احترام, چھوٹوں پہ شفقت. اگر بڑے مار لیں سر جھکا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل آپ کسی کو ماریں گے چھوٹوں کو, وہ سر جھکائے گا. درخت وہی رہتا ہے جس پہ شاخیں جھکی ہوئی ہوں, ہری بری ہوں, پھل لگتے ہوں. اور جو اکڑ سے کھڑا ہو درخت, نہ پھل ہے, نہ اس پہ پتے ہیں, نہ شاخیں ہیں, اسے کاٹ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں بالن بنا لو. اللہ کا اصول ہے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے کیا لکھتے ہیں بھلا؟ لوگوں کی گواہی. ایک تو فرشتوں کے بعد رجسٹر ہے نا, نامہ اعمال ہے, وہ قیامت کے دن مل جانا ہے. فرمایا فیصلے موتوں پہ ہوتے ہیں. کیسے؟ انما الاعمال بالخواتیم. کیسے بلا؟ کہ اگر لوگ کہہ دیں یار اچھا تھا, فرشتے کہتے ہیں اچھا ہے. لوگ کہہ دیں کہ برا ہے, فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ برا ہے, چاہے تہجد گزار کیوں نہ ہو. مدد تو تب ہے جب پیدائش ہو, لوگ ہنستے ہوں, یہ خود روتا ہو. اور بچہ پیدائش کے وقت نہ روئے تو کہتے ہیں کوئی نقص ہے, دماغی خرابی. کہ بچہ پیدا ہوا, لوگ ہنس رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, یہ رو رہا ہے, اور جب موت ہو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, لوگ رو رہے ہوں. میں نے مسکراتے چہرے دیکھے ہیں موت کے وقت. اللہ کی قسم ہے, رشک آتا ہے ان چہروں پہ جو مرتے ہوئے جن کے چہرے مسکراتے ہوتے ہیں. وہ دراصل اپنے رب کی رحمت کو دیکھتے ہیں. رب ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے کہ جب ہم فوت ہوں تو لوگ ہم سے راضی ہوں, اللہ کے فرشتے ہم سے راضی ہوں. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں, اور اس رحم کی سب سے بڑی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہے گالی. کہ گالی دی, بدلے میں اس نے گالی دی, اس نے گالی دی, اس نے تھپڑ مارا, اس نے تھپڑ مارا, لڑائی ہو گئی, قتل ہو گئے, سر پھاڑ دیا, بازو توڑ دیا, ٹانگ توڑ دی. اصل ابتدا کیا ہے؟ گالی. میرے رسول کی حدیث ہے, جو بندہ گالی دیتا ہے رحمت کا فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.